آپ سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس کا ایک نام واقیہ بھی ہے، یعنی حفاظت کرنے والی، اور اس صورت کی تلاوت عذاب قبر میں تخفیف کا، کمی کا باعث ہے اور نجات کا باعث ہے۔ اس کی ابتدا میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب یہاں پر موت اور حیات کو تخلیق فرمانے کی حکمت بیان فرمائی۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، زندگی اس کو ملتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ موت آ جاتی ہے۔ تو اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ تو بتایا کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا، لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں جانچے، تمہارا امتحان لے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ بے حد غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ آسمان آپ دیکھتے ہیں لیکن نگاہ جاتی ہے ایک ہی پر، اور وہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ تو کیا ان آسمانوں میں کوئی کمی دیکھتے ہیں؟ کوئی شگاف ہو، کوئی ہول نظر آ رہا ہو؟ دیکھیے ذرا، کچھ آ رہا ہو نظر؟ نہیں آیا۔ فرماتا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اے سننے والے تم رحمان کے نظم تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے۔ فرمایا کہ فرجع البصر، پس دوبارہ دیکھو، کیا تم ان میں کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ کیا کوئی شگاف ہے اس میں؟ بالکل نہیں ہے۔ فرمایا ثم ارجع البصر، پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھو، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نظر تھک کر تمہاری طرف ناکام پلٹ آئے گی، ناکام پلٹے گی۔ وہو حسیر، فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت مبارکہ میں انسان سے فرمایا کہ وہی ذات ہے، کون؟ وہ ذات کہ الذی ذرأکم فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هو الذی انشأکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، وجعل لکم السمع، اور تمہارے لیے کان بنائے، والابصار، اور آنکھیں بنائیں، والافئدہ، اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وہی ذات تو ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق تمہیں دی، تخلیق کیا تمہیں، اور صرف یہی نہیں، تمہیں آنکھیں دیں، تمہارا دل بنایا، تمہیں کان دیے، تمہیں قوت گویائی بھی اسی نے تو دی ہے۔ ایک ایک نعمت پر غور کرتے چلے جاؤ، اور فرمائے قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو اس آیت کو سننے کے بعد مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کم از کم دن میں 100 مرتبہ تو الحمدللہ پڑھا کریں۔ اس کی عنایتیں، اس کی عطائیں لامحدود ہیں۔ ہم سوچتے چلے جائیں اور شکر ادا کرتے چلے جائیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، آپ کہیے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پس ان قریب تم جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قل،
آپ فرما دیجئے ارأیتم بھلا یہ بتاؤ کہ ان اصبح ماؤکم غورا کہ اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے فمن یأتیکم بماء معین تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لا کر دے گا؟ وہی ذات تو ہے کہ پانی زمین کی تہ میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ پانی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ زمین سے پانی کون دیتا ہے؟ وہی اللہ تعالی۔ آسمان سے دیکھیے پانی کون دیتا ہے؟ وہی خالق کائنات۔ سمندروں میں پانی کون دیتا ہے؟ وہی رب لم یزل۔ دریاؤں میں، آبشاروں میں پانی کس نے رواں کیا ہے؟ اسی خالق کائنات خداوند قدوس نے۔ تو اسی کی طرف لو لگانی چاہیے۔ فمن یأتیکم بماء معین تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لا کر دے گا؟ پھر سورۃ القلم کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور اس کی جو فرشتے لکھتے ہیں ان کے نوشتے کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی، اور فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اگر کفار آپ کو اذیت دے، حضور کو تکلیف پہنچائیں، حضور کی طرف برا کلمہ منسوب کریں، تو عام قاعدہ یہ ہے کہ کسی کو برا کہا جاتا ہے وہ اپنی صفائی خود پیش کرتا ہے، لیکن قربان جائیے پیغمبر دو عالم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی طرف کوئی بری نسبت کی جائے، ان کی شان میں تنقیص کی جائے، تو خالق کائنات خود ان کی دفاع میں آیت بیان فرماتا ہے، اور صرف آیت نہیں بلکہ کئی آیات ہیں جو حضور کے دفاع میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے لامحدود اجر ہے، اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور اخلاق عظیم پر فائز ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ ترین اخلاق کے حامل ہیں اور اخلاق عظیم پر فائز ہیں۔ تو علا کا جو لفظ ہے یہ بلندی کے لیے آتا ہے، اخلاق عظیم پر حضور کو بلندی حاصل ہے، یعنی حضور جو بھی کام کریں گے آپ کا ہر عمل اعلیٰ اخلاق کا پیمانہ ہوگا۔ ہم عمومی طور پر جو اخلاق کے پیمانے ہیں ان سے حضور کے طرز عمل کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ حضور کا طرز عمل وہ اخلاق کو بتائے گا، وہ اخلاق کو بیان کرے گا، وہ اخلاق پر حاوی ہوگا۔ حضور جو کرے وہ اعلیٰ اخلاق والا ہوگا۔ تو اخلاق عظمیٰ پر حضور کو کنٹرول دے دیا ہے، حضور کو بلندی دی ہے، اور حضور کے اخلاق قرآن ہی تو تھے، جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا۔ اور اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ جو کہ گستاخ رسول تھا، اس نے جو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں نازیبا، ناشائستہ اور توہین آمیز کلمات بولے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں اس کے 9 قبیح اوصاف گنوائے ہیں۔ اس نے حضور کو برا کہا تو اللہ نے 1 نہیں 2 نہیں 9 قبیح اوصاف بیان کی۔ اچھا وہ اپنے کئی اوصاف تو جانتا تھا کہ یہ خرابی میرے اندر ہے، یہ خرابی میرے اندر ہے، یہ خرابی بھی میرے اندر ہے، یہ والی برائی بھی میرے اندر ہے، لیکن جب اللہ نے بیان فرمایا ایک اور خرابی کہ عتلم بعد ذلک زنیم، بہت بدخو ان سب کے بعد نطفہ حرام ہے، اس کو یہ اپنی خرابی یا یہ کمی معلوم نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ آیت آئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جھوٹ بولنے والے نہیں، وہ تو صادق ہیں، وہ تو امین ہیں، تو وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ان اوصاف کو تو وہ جانتا تھا، یہ جو آخری وصف بیان کیا ہے کیا ایسا ہی ہے؟ تو اب ماں سچ بول دیتی ہے کہ ایسا ہی تھا، اور ماں نے برا فعل سر انجام دیا تھا۔ تو گستاخ رسول کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں نرم گوشہ رکھو، ہلکی بات کہو، لیکن یہاں تو رب نے اس کے 9 قبیح اوصاف بیان کیے، یہاں تک کہ اسے نطفہ حرام قرآن میں بیان فرما دیا۔
تو گستاخان مصطفیٰ کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، اور یہ ذمہ داری ریاست کی ہے کہ وہ خود اس پر ایکشن لے اور گستاخان مصطفیٰ کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور جن لوگوں نے حضور کے بارے میں برے کلمات کہے وہ کیفر کردار تک ضرور پہنچیں۔ ایک اچھی اور خوشائن بات یہ ہے کہ کل 15 مارچ 2026 انشاءاللہ حکومت پاکستان کی طرف سے یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ تو حضور کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی توقیر، آپ کی شان اور آپ کی عزت کے تحفظ کا دن حکومتی سطح پر منایا جا رہا ہے۔ تو جس قدر ہو سکے اس دن حضور پر خاص درود پاک پڑھیں، حضور علیہ السلام کی عظمت والی آیات پڑھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ گستاخی کو نارملائز نہیں کرنا۔ اگر کوئی گستاخی والا مواد سوشل میڈیا پر شیئر ہوتا ہے اس کو رپورٹ کریں، اس کو شیئر نہ کریں۔ یہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ مسلمان ایسے مواد کو شیئر کریں، وہ برا کہتے ہوئے مسلمان شیئر کریں گے اور ان کی پبلسٹی ہوگی، حضور کی گستاخی مزید عام ہوگی۔ تو ایسا کبھی نہ کریں۔ جو واقعی گستاخی ہے وہ یقیناً گستاخی ہے۔ آج ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس کو کسی طرح بالکل نارمل روٹین میں لایا جائے کہ گستاخی ایک نارمل چیز ہے، نارملائز کرنا، اور کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے۔ جو ڈیموکریسی ویسٹ نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، اس کی ایک بنیاد فریڈم بھی ہے کہ فریڈم ہے، جس کے لیے جو چاہیں بولیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہی فریڈم ان کے بعض معاملات میں آ کر رک جاتا ہے۔ اگر کسی کو غلط اس انداز میں کہہ دیا کہ اس کی رنگت کی برائی بیان کی، تو ویسٹ میں قانون ہے، کسی کو اگر کالا کہا تو کہتے اس نے باڈی شیونگ کی ہے، ریسزم کر رہے ہیں یہ، تو اس بنیاد پر قانون ایکشن میں آتا ہے۔ تو یہاں پر جب کسی کو کالا کہا تو وہ ریسزم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے گا، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا کہ اس نے کسی کی دل آزاری کی ہے۔ تو یہاں پر تو فریڈم نہیں تھا دل آزاری کرنے کا، اور قانون ایکشن میں آ جاتا ہے، اور حضور کے بارے میں بالکل خاموش ہیں۔ اسی طریقے سے مزید دیکھیے کہ اگر آزادی ہے تو کوئی شخص اپنی مرضی سے وہ اپنے پیسے اپنے پاس رکھے، لیکن کسی نے حکومت سے چھپائے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ چور ہے، ٹیکس چور ہے۔ فارن کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر آزادی بولا جاتا ہے، فریڈم کا لفظ کہا جاتا ہے، تو اب آزادی کہاں گئی؟ صرف پیسے چھپانے پر تم نے ٹیکس چور کہا، آزادی یہاں پر سلب کر لی۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کی بات ہو تو فریڈم کا لفظ یاد آ جاتا ہے کہ یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا، یہاں پر فریڈم آف اسپیچ ہوگا۔ آپس میں ایک دوسرے کو برا کہہ دیا تو باڈی شیونگ کا الزام لگا کر کہیں گے کہ یہ فریڈم کا غلط استعمال کیا ہے۔ تو ان کے معیارات بھی دوہرے ہیں۔ ہم بہت متاثر ہوتے ہیں مغربی نظام سے، ویسٹرن کنٹریز سے متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ وہاں کے فلم اسٹار سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ہالی ووڈ سے ان کے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کے اسٹینڈرڈ ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں، دوہرے معیارات ہیں۔ وہاں کا جو معاشرتی نظام ہے بدترین صورتحال پر ہے۔ تو ایسوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو تم حضور علیہ السلام کی امت ہو، تم قوم رسول ہاشمی ہو۔ اقبال جو ہیں انہوں نے برطانیہ میں جا کر تعلیم حاصل کی، معلوم ہے سب کو، توجہ ہے، سن رہے ہیں یعنی۔ تو انہوں نے وہاں جا کر تعلیم حاصل کی، عرصے تک رہے، لیکن کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ تو ان میں جا کر بھی ان سے متاثر نہیں ہوئے۔ تو ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ آج حالت یہ ہے
کہ اگر کسی کی بالکل برانڈ نیو پراڈو لینڈ کروزر کے اوپر کوئی ایک چابی مار کے نشان لگا دے، بلکہ چھوٹی سی گاڑی پر ہی کوئی نشان لگا دے چابی سے، تو رات کی نیند اڑ جاتی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ہماری گاڑی خراب کر دی ہے. کسی کے باپ کو برا کہہ دیا جائے تو وہ برداشت نہیں کرتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور سامنے سے مزید نازیبا کلمات اپنے منہ سے نکالتا ہے. لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم تو اس پر کچھ نہیں بولتے. تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں چھوڑو، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم ان لوگوں کے خلاف کچھ نہیں ہیں، یا ہمارے ان کے خلاف جذبات نہیں ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی جب گستاخی ہو تو دل سے اس کو برا جاننا ہے، اور اس میں کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ناموس رسالت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وقت قلیل ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کا بیان فرمایا، اور جن لوگوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ان کی خوبی کو بیان فرمایا، اور ان کی حالت کو بیان کیا، ان کی خوشی کو بیان کیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. فرمایا سو جس کو اس کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ تو وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. کیسا خوش ہوگا؟ جیسے کسی کا بہت اچھا رزلٹ آئے، اس کو گولڈ میڈل دیا جائے تو اپنی تصویر لگائے گا، فیس بک پر لگائے گا، انسٹاگرام پر شیئر کرے گا، ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو بنا کر ڈالے گا، وہ یوٹیوب پر ڈالے گا، اپنے اسٹیٹس پر شیئر کرے گا، رشتہ داروں کے گروپس میں شیئر کرے گا، فرینڈ سرکل میں اس کو شیئر کرے گا کہ یہ لو دیکھو میرا میڈل، دیکھو میرا سرٹیفکیٹ دیکھو. تو اس دن جب انسان حقیقی امتحان میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ کامیابی ہے، بولیے، آواز صحیح سے نہیں آئی، یہ کامیابی ہے، یقیناً ہے. تو کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے حساب سے ملنا ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، انتہائی پسندیدہ زندگی اس کو میسر آئے گی. قطوفها فی جنت عالیہ بلند جنت میں، قطوفها دانیہ جس کے پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہیں. اور کیا کہا جائے گا اس سے؟ کلو واشربو کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ان نیک کاموں کے عوض کھاؤ اور پیو جو تم نے گزشتہ ایام میں بھیجے تھے نیک کام. یہ نیک طرح کے لوگ ہیں، یہ اصحاب المیمنہ ہیں، یہ سابقون الاولون ہیں، یہ سابقون المقربون ہیں. اور دوسرے کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان کی خرابی ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور رہا وہ جس کو اس کا صحیفہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ بس وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ ہی دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، میں جانتا ہی نہیں کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ کاش وہی موت میرا کام تمام کر دیتی، بس موت ہوتی اور قصہ ختم ہو جاتا. ما اغنا عنی مالیہ اللہ فرماتا ہے وہ کہے گا کہ میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، کسی کام نہ آیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے.
پڑا رہ گیا یہیں کا یہیں پہ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہے گا کہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا غلبہ جاتا رہا۔ اب کہا جائے گا کہ خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو پھر اس کو طوق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو دوزخ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ پیمائش کی زنجیر میں جکڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچائے۔ اور قیامت کا دن انتہائی سخت ہوگا، انتہائی ہولناک ہوگا۔ سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سأل سائل بعذاب واقع، ایک طلبگار نے روز قیامت کے عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، اور کافروں سے اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آسمانی سیڑھیوں کا مالک ہے اس اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا۔ اور فرمایا کہ فرشتے اور جبریل اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا، اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ آج کا دن تو یوں ہی گزر جاتا ہے، آپ کو لوگ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ صبح ہوئی اور یوں ہی شام ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کیسے گزر گیا۔ رمضان کے بارے میں غور کریں تو ابھی ابتدائے رمضان میں تھے ہم، اور اب انتہائے رمضان کے لمحات آ رہے ہیں، تو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن وہ دن وہ کوئی کم نہیں ہوگا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس میں کسی کی کوئی کیفیت ہوگی، کسی کی کوئی کیفیت ہوگی، کسی کے پسینے اس کے گھٹنوں تک، کسی کے پسینے اس کے پیٹ تک، کسی کے اس کے سینے تک، کسی کے اس کی گردن تک۔ اللہ اکبر۔ اس دن وہی بچے گا جس پر میرے رب کا کرم ہوگا، جس نے اس زندگی میں حضور علیہ السلام کو مانا ہوگا اور حضور کی مانی ہوگی، اور جس نے آج ہی حضور کے گستاخوں کے ساتھ نرم رویہ رکھا ہوگا، آج ہی حضور علیہ السلام کی عظمت کے ترانے گنگنانے کے بجائے گستاخوں کے ساتھ اچھے رویے رکھے ہوں گے، حکومت سامنے ہو، حکومت ہاتھ میں ہو، اور پھر جا کے فرانس کے وزیر اعظم سے ہاتھ ملائے ہوں گے، اس سے مزے سے ملے ہوں گے، تو اس دن پتہ چلے گا۔ امام کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی عظمت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔